کہ امتحان کے وقت جو بچہ امتحان کے نتیجہ کو اپنے دماغ میں رکھا وہ امتحان میں کامیاب ہوا، اور جو بچہ اپنے امتحان کے نتیجہ کو اپنے دماغ میں نہیں رکھا وہ بچہ ناکام ہو گیا۔ اسی طریقے سے آج جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ امتحان کی جگہ ہے۔ نبی پاک نے کہا کہ دنیا امتحان گاہ ہے، تم دنیا میں جو قبر میں سوال ہوگا، جو قبر میں امتحان لیا جائے گا کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو، ذرا بتاؤ۔ یہ سوال آپ سے قبر میں کیا جائے گا تو قبر کے امتحان میں آپ کیسے پاس ہوں گے؟ اس کے لیے آپ کو دنیا میں تیاری کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو دنیا میں اللہ کی عبادتیں کرنی پڑے گی۔ اگر ہم دنیا میں قبر کے انجام سے باخبر رہے، اگر دنیا میں ہم قبر کے سوالوں سے باخبر رہے، اگر دنیا میں ہم قبر اور حشر اور جہنم کے انجام سے باخبر رہے، خدا کی قسم ہم سے گناہ نہیں ہوگا، ہمیشہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ایک اصولی قول ہے کہ جو انجام اور نتیجہ سے باخبر رہتا ہے وہ انسان کامیاب ہوتا ہے، اور جو انجام اور نتیجہ اور رزلٹ سے بھی خبر رہتا ہے تو وہ انسان ناکام اور برباد ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک موٹی سی مثال دیا کہ امتحان کا وقت چل رہا ہے، اب جس بچے کے دماغ میں ہو کہ مجھ کو امتحان میں پاس ہونا ہے، کلاس میں آگے بڑھنا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچہ رات میں کھا کر کے سوئے گا نہیں، بلکہ کتابوں کو سامنے رکھ کر کے رات میں وہ پڑھتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ اس کی نگاہ میں کیا ہے اور اس کے دماغ میں کیا ہے کہ امتحان میں پاس ہونا ہے۔ لیکن جس بچے کے دماغ میں ہو کہ اس کے امتحان سے کوئی مطلب نہیں، اس کو کلاس میں آگے بڑھنے سے کوئی مطلب نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچہ پڑھے گا نہیں، بلکہ وہ بچہ رات میں کھا پی کر کے سوتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ کے سماج میں یا زندگی میں آپ غور کریں کہ جس نوجوان یا جس آدمی کے دماغ میں ہو کہ مجھ کو اپنے فیملی کو کیسے چلانا ہے، اپنی بیوی کا خرچ کیسے اٹھانا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کیسے کرنا ہے، اپنے اولاد کو کیسی تعلیم دینا ہے، اپنے گھر کے نظام کو کتنا اچھا کرنا ہے، آج دین میں ہے تو کل ہم کو بلڈنگ بنانا ہے، تو جس سماج میں جس مرد اور نوجوان کے دماغ میں یہ ہو کہ فیملی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، خدا کی قسم وہ آوارہ نہیں گھومے گا بلکہ وہ مزدوری اور محنت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن جس کے دماغ میں ہو کہ دنیا میں کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے کوئی پرواہ نہیں، اولاد کی تعلیم کیا دینی ہے کوئی پرواہ نہیں، ماں باپ سر پہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے اس کا کوئی خیال نہیں، تو کیا ہوتا ہے وہ آوارہ گھومتا ہے، وہ گھر برباد نظر آتا ہے، اس کا فیملی کا کہتے ہیں برباد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امتحان کے وقت جو بچہ امتحان کے نتیجہ کو اپنے دماغ میں رکھا وہ امتحان میں کامیاب ہوا، اور جو بچہ اپنے امتحان کے نتیجہ کو اپنے دماغ میں نہیں رکھا وہ بچہ ناکام ہو گیا۔ اسی طریقے سے آج جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ امتحان کی جگہ ہے۔ نبی پاک نے کہا کہ دنیا امتحان گاہ ہے، تم دنیا میں جو قبر میں سوال ہوگا، جو قبر میں امتحان لیا جائے گا کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو، ذرا بتاؤ۔ یہ سوال آپ سے قبر میں کیا جائے گا تو قبر کے امتحان میں آپ کیسے پاس ہوں گے؟ اس کے لیے آپ کو دنیا میں تیاری کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو دنیا میں اللہ کی عبادت
مسلک اعلیٰ حضرت سبحان اللہ۔ میرے عزیزو دوستو، ہم آج انجام سے بے خبر ہے، ہم کو پتا نہیں کہ قبر میں بچھو کاٹے گا تو درد کتنا ہوگا۔ آج ایک چھوٹا سا تین کا سا اگر دو انگلی کے بیچ میں اس کیڑا کو دبا دیا جائے تو اس کا جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آئے گا۔ اس مچھر سے بچنے کے لیے ہم مچھردانی کا انتظام کرتے ہیں، ہم گرمیوں سے بچنے کے لیے ہم کولر، اے سی اور پنکھا کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک ہمارے خطیب صاحب نے کہا کہ آج وقت ایسا آ چکا ہے کہ لوگ پلنگ وغیرہ پر سوتا ہے، لیکن میرے عزیزو دوستو مٹی کے دھول سے بچنے کے لیے ہم نے پلنگ کا انتظام کیا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج دنیا میں مچھر کاٹتا ہے، ہم نے مچھردانی کا انتظام کیا ہے، گرمی ہوتی ہے ہم نے پنکھا کا انتظام کیا ہے، اور مٹی سے بچنے کے لیے ہم نے پلنگ کا انتظام کیا ہے، لیکن قبر بھی تو اندھیرا ہے، قبر میں بھی تو گرمی ہوگی، قبر میں بھی تو کوئی بستر نہیں ہوگا، قبر میں تو کچھ نہیں ہوگا، صرف اپنے جسم کے ساتھ ایک سفید کپڑا ہوگا۔ قبر کے بچھو سے آپ کیسے بچیں گے؟ قبر کے اندھیرا سے آپ کیسے بچیں گے؟ قبر کی گرمی سے آپ کیسے بچیں گے؟ قبر میں اپنا بچھونا کیا بنائیں گے؟ نبی نے پیغام دیا کہ تم نماز پڑھو، وضو کرو، وضو کرے گا تمہارا ہاتھ چمکے گا، قبر میں جائے گا ایسا نور پھوٹے گا کہ اندھیرا قبر روشن ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ میرے عزیزو دوستو، ہم وضو کریں گے تو وضو کے ذریعے سے ہمارا جسم سے نور پھوٹے گا، قبر میں روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ وضو لے کر کے جائیں گے تو قبر میں روشنی پھیل جائے گی، نماز لے کر کے جائیں گے، روزہ لے کر کے جائیں گے، حج اور زکات لے کر کے جائیں گے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے آدمی سے جب سوال ہوگا، سوال کا جواب دے دے گا تو اللہ فرشتوں سے حکم فرمائے گا، اے فرشتوں آپ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کی قبر کی طرف جنت کی کھڑکیوں کو کھول دو تاکہ جنت سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئے، اس کی قبروں کو روشن کر دو۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ قبر 3 ہاتھ کی جگہ ہے، نہیں مسلمانوں، قبر 3 ہاتھ کی جگہ نہیں ہے، اس گھر سے بھی بڑا ہے، اس علاقے سے بھی بڑا ہے، سے بھی بڑا ہے، اسلام پور سے بھی بڑا ہے۔ اس وجہ سے نبی نے کہا کہ جو بندہ مومن عمل کر کے وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اللہ اس کی قبر کو وہاں تک اس کو اشارہ کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچ جاتی ہے۔ میرے عزیزو دوستو، ہم کو یہ سب کر کے جانا پڑے گا۔ آج میں یہاں نگاہ اٹھاؤں نہ جانے کہاں پہنچ جائے گی۔ نبی فرماتے ہیں 3 ہاتھ کی قبر نہیں ہوگی، تو عبادت کر کے جا، تیرے 3 ہاتھ کو اللہ 300 کروڑ ہاتھ سے زیادہ تیری قبر کو دراز عطا فرما دے گا۔ میرے عزیزو دوستو، لیکن یہ سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے انجام کو اپنے دماغ میں رکھیں، اپنے نتیجہ کو دماغ میں رکھیں، لیکن ہم انجام اور نتیجہ کو دماغ میں نہیں رکھتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، چغلی ہم بولتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، برائی ہم کرتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، ڈھول اور ڈی جے ہم بجاتے ہیں۔ ہماری شادی، اللہ اکبر، بات آگے تو سن لیجئے، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا لباس مسلمان نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں ہمارا لباس مسلمان نہیں ہے۔ یہاں علماء موجود ہیں، میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاتا ہوں۔ یہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، یہ پینٹ شرٹ کا اسلام کا طریقہ ہے، کا اسلام کا لباس ہے۔ ایک دور ایسا تھا اس پینٹ شرٹ کو پہن کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، نماز پڑھنا مکروہ تحریمی قرار دیا گیا تھا، لیکن آج اسی پینٹ شرٹ کو ہم نے اپنا رواج سمجھ لیا ہے۔ آج چوپڑا جائیں گے یا آپ کا لکھی پور جائیں گے یا رام گنج جائیں گے، اگر عورتوں کے لیے حجاب لینا ہو تو ہم کو کوئی حجاب نہیں ملے گا۔ ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہم مسلمان لیکن ہمارا کلچر مسلمان نہیں ہے، ہم ہیں مسلمان لیکن ہمارا گھر مسلمان نہیں ہے، ہم ہیں مسلمان ہمارا بیٹا مسلمان نہیں ہے، ہم ہیں مسلمان ہمارا طریقہ مسلمان
मुसलमान नहीं है, शादी मुसलमान की हो रही है और कहते हैं कि शादी करना ये सुन्नत है, लेकिन शादी मुसलमान नहीं बल्कि शादी हिंदू नजर आती है। हिंदुओं की शादियों में ढोल बजता है, मुसलमान की शादी में भी ढोल बजता है। हिंदुओं की शादियों में गाना बजता है, मुसलमान की शादियों में भी गाना बजता है। हिंदुओं के यहाँ भी जहेज मांगा जाता है, जहेज लिया जाता है, मुसलमानों की शादियों में भी जहेज लिया जाता है, धूमधाम से खर्चा किया जाता है, गाना बजाया जाता है। मेरे अजीजों दोस्तों, मैं आज ये करना चाहता हूँ कि गुनाह हम करें, पाप हम करें, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? वजह वही है कि हमने अपने अंजाम को नहीं देखा है। डॉक्टर कहे कि तुम ये चीज छोड़ दो, तुम्हें क्या कहते शिफा मिल जाएगी। हम डॉक्टर की बात को मान लेते हैं, लेकिन शरीयत की बात पर अमल नहीं करते हैं। आज डॉक्टर कहता है शराब मत पी, नहीं तो तेरी किडनी फेल हो जाएगी। वो शराब पीने से दूर रहता है। ए दोस्त, 1400 साल पहले नबी ने मक्का और मदीना में बैठ करके कहा था कि तुम शराब को छोड़ दो, तुम ज़िना को छोड़ दो, तुम हराम कमाई को छोड़ दो, तुम दुनिया में भी आबाद हो जाओगे, कब्र में भी आबाद हो जाओगे। लेकिन आज हम ये नहीं कहते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, वक्त नहीं है कि इतना तस्करा किया जाए। कोरोना आया, कोरोना ने कहा कि हाथ धो करके खाओ, कोरोना ने कहा कि मुंह धो करके खाओ, कोरोना आया कहा सर तुम लोग क्या करो, बिल्कुल परहेज करो, एक दूसरे से दूर रहो, ये करो वो करो। आज दुनिया कहती है हाथ धो करके खाओ, आज दुनिया कहती है मुंह धो करके खाओ, आज दुनिया कहती है कि तुम साफ सुथरा रहो ताकि दुनिया के जरासीम तुम तक ना पहुंचे, तुम्हारे पेट तक ना पहुंचे। लेकिन मेरे अजीजों दोस्तों, आज कोरोना ने बताया कि हाथ धो करके खाना चाहिए, लेकिन मेरे मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले मक्का और मदीना की वादियों में बैठ करके पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया था कि इंसानों, अगर तुम अपने पेट को सही रखना चाहते हो, अगर बीमारी से बचना चाहते हो, अगर कीड़े मकोड़े से अपने पेट को बचाना चाहते हो, तुम खाना खाने जाओ तो उससे पहले हाथ को धो लो। अगर और चाहते हो तो 5 वक्त नमाज को तुम पर से किया गया है, तुम 5 वक्त वजू करो, 5 वक्त अपने मुंह को धो, 5 वक्त अपने हाथों पैर को धो, तुम 5 वक्त वजू करेगा, इबादत करेगा, अल्लाह ये इनाम अता फरमाएगा, तुम कोरोना से भी बच जाएगा और क़यामत के दिन तू जन्नत में रहेगा। एक बात सुनिए, पता की ये है कि एक डॉक्टर गुजरा है, नाम याद नहीं आ रहा है, चीन या जापान का डॉक्टर है, उसको नोबेल प्राइज का इनाम दिया गया है। और नोबेल प्राइज से कौन गिफ्ट है मालूम है? दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट अगर है तो वो नोबेल प्राइज है। वो प्राइज, वो गिफ्ट उसको दिया जाता है जो दुनिया में ऐसा काम करता है जो किसी ने नहीं किया है। इनाम जैसा ऐसा काम होना चाहिए। वो नोबेल प्राइज एक डॉक्टर को दिया गया। और क्यों दिया गया डॉक्टर को? सुनिए, हमारे इस्लाम का निजाम क्या है, हमारा दीन क्या है। हम दीन को नहीं समझते, इसलिए आज दुनिया हमको नहीं समझ रही है। जिस दिन हम अपने दीन को समझ जाएंगे, जिस दिन हम अपने इस्लाम को समझ जाएंगे, जिस दिन हम अपने कुरान को समझ जाएंगे, हमको दुनिया भी समझेगी और हम दुनिया को समझाते हुए नहीं समझते हैं। उस नोबेल प्राइज वाले डॉक्टर ने कहा था कि दुनिया में एक कहावत है कि कैंसर नो आंसर, कि जिसको कैंसर हो जाए उसका कोई आंसर नहीं होता। इलाज चला, ठीक होगा नहीं होगा, कोई आंसर नहीं दे सकता। अगर ठीक हो गया तो किस्मत है, नहीं तो कोई बात नहीं। कैंसर नो आंसर, ये डॉक्टरों का मुहावरा है। मैं इस्लामपुर गया था, मैं अपने वालिद को लेकर के डॉक्टर मेजर के पास, उसने कहा था कि तेरे बाप को ट्यूमर हुआ है और उसने अंदाजे से कह दिया कि कैंसर हुआ है और कैंसर नो आंसर। उसके सामने उसकी एक नर्स ने बोला कि कैंसर नो आंसर, इसलिए कि कैंसर की दवा आज दुनिया में कहीं नजर नहीं आती है। जो भी दवाई की जाती है कैंसर को रोकने के लिए, कैंसर को खत्म करने के लिए नहीं है। और कैंसर क्या चीज है मालूम है? डॉक्टर से
से पूछिएगा, कैंसर एक कीड़ों को कहते हैं, इंसान के जिस्म में घाव होता है, उस घाव में कीड़ा पड़ता है, उसी कोई कीड़ा इंसान के जिस्म में फैल जाता है और ऐसा फैलता है एक हवा की तरह इंसान के जिस्म में फैल जाता है। उसी कीड़े का नाम कैंसर रखा गया है। अब सुनिए, उस डॉक्टर ने क्या कहा? उस डॉक्टर ने कहा कि दुनिया में ये कहा गया है कि कैंसर नो आंसर, लेकिन मैंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। अब उसने कौन सा इलाज ढूंढा है? वो डॉक्टर कहता है कि मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने बहुत गौर व फिक्र किया, मैंने बहुत सारे इलाके का जायजा लिया, पूरी दुनिया को छान डाला, लेकिन छान डालने के बाद मैंने इस नतीजे पर पहुंचा, अगर ऐसा किया जाए तो बहुत सारे लोग कैंसर जैसे बीमार से बच जाएंगे। उस डॉक्टर से पूछा गया कि वो कौन सा फार्मूला है, वो कौन सा तरीका है कि जिस तरीके से आदमी चले तो कैंसर से बच जाएगा। तो उस डॉक्टर ने कहा कि कीड़ा कहाँ पड़ता है? एक घाव में पड़ता है, वहाँ रस होता है, तब कीड़ा पकड़ता है। अगर उस घाव के रस को सुखा दिया जाए तो कीड़ा पैदा नहीं होगा, जब कीड़ा पैदा नहीं होगा तो कैंसर नहीं होगा। तो उस डॉक्टर ने कहा फार्मूला यही है कि अगर एक इंसान पूरे साल में अगर 30 या 35 दिन वो दिन भर खाता नहीं है, दिन भर पीता नहीं है, तो उसके पेट में रस कम होगा, उसको प्यास लगेगी, उसके जिस्म के अंदर अगर कहीं घाव हुआ है, रस जम गया है, तो वो रस जिसमें के प्यास की वजह से वो रस सूख जाएगा। जब रस सूख जाएगा तो कीड़ा अगर पैदा हुआ है वो कीड़ा मर जाएगा। अगर एक इंसान साल भर 30 दिन या 35 दिन वो भूखा और प्यासा रहता है तो वो कैंसर से बच जाएगा। और डॉक्टर तो आज कह रहा है कि कैंसर से बच जाएगा अगर 30 दिन नहीं खाएगा, लेकिन हमारा कुरान कहता है कि तुम पर रोजा फर्ज है। नबी ने कहा कि तुम पर रोजा फर्ज है। 1400 साल पहले नबी ने कहा था कि तुम 30 दिन माह रमजान का तुम रोजा रखो, अगर बीमार हो तो अल्लाह तुझको शिफा अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, रिफत मुस्तफा, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। मेरे अजीज और दोस्तों, उस कैंसर का फार्मूला उसने ऐसा दिया, आज दिया, लेकिन हमारे नबी ने 1400 साल पहले दुनिया को बता दिया था कि अगर कैंसर से, बीमारी से तुम बचना चाहते हो तो ये फार्मूला इख्तियार करो। नबी ने कहा कि सूमू तसीहू, तुम रोजा रखो तुम सेहत याब हो जाओ। बस आखिरी बात बयान करके खत्म कर देता हूँ, थोड़ा सा इशारा मिला है। वो आखिरी बात यही है कि जब आला हजरत का एक मर्तबा क्या हुआ कि माह रमजान में शौक बता रहा हूँ, माह रमजान में तबीयत खराब हो गई। उनका दादा गालिबन उनके ख्याल में आया, कहा कि बेटा तुम रोजा मत छोड़ना, रोजा रखते रहना, अल्लाह रोजा की बरकत से तुमको सेहत अता फरमा सकता है। आला हजरत लिखते हैं कि मुझको हदीस पर तो ईमान था, मुझको नबी के फरमान पर ईमान था, लेकिन मेरे दादा ने जब ख्वाब दिखा दिया तो मेरा ईमान और मजबूत हो गया। माह रमजान आया, मैं बीमार पड़ गया, मैंने उस बीमारी की हालत में रोजा को नहीं छोड़ा था, रोजा रखता रहा। रोजे की बरकत से अल्लाह ने मुझको शिफा बस आखिरी बात सुनिए और मेरी तकरीर का वही खुलासा है। माह रमजान का वक्त चल रहा है, आला हजरत का बचपना है और बचपन में आला हजरत के वालिद ने हुजूर नकी अली खान ने कहा कि बेटा तुम बचपन का दौर है, तुम 7-8 साल का हो, 7-8 साल में बच्चे को नमाज और रोजे का हुक्म दिया जाता है, तुमको रोजे का हुक्म दिया जाता है, तुम रोजा रखो। आला हजरत बचपने के जमाने में 7-8 साल या 10 साल के अंदर आला हजरत ने रोजा रखा। जब रोजा रखा तो बरेली शरीफ की गर्मी भी बहुत सख्त होती है और बरेली शरीफ की ठंडी भी बहुत सख्त होती है। गर्मी का मौसम था, दोपहर का सूरज बिल्कुल आगोताब में था, आदमी पसीना से बेकरार रहता था, बड़ी तेज धूप थी। हुजूर नबी अली खान ने कहा बेटा अहमद रजा तुम बचपन में हो
اور تم نے روزہ رکھا ہے، ایسا کرو بہت تیز دھوپ ہے، تم روزہ کو توڑ دو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ روزہ کو کیسے توڑ دوں، میں نے تو روزہ رکھ لیا ہے۔ تو حضور نبی علی خان نے کہا کہ بیٹا بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب تک رکھ پائے اس کو رکھا جائے، اگر طبیعت خراب ہونے کا یا زیادہ پریشانی کا معاملہ سامنے آئے تو چھوٹے بچوں کو روزہ توڑوا دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو حضور نبی علی خان روم میں لے کے گئے ہیں اور روم میں بات چیت کر رہے ہیں، دروازے کو بند کر دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا روزہ کو توڑ دو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نہیں ابو جان، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، میں روزہ نہیں توڑوں گا۔ حضور نبی علی خان نے کہا بیٹا دیکھو میں نے دروازے کو بند کر دیا ہے، یہاں میں ہوں اور تو ہے، یہاں تیسرا کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو چپکے سے اگر یہاں پانی پی لے گا تو کوئی تجھے نہیں دیکھے گا۔ بیٹا تو روزہ رکھ لے، بچوں کا روزہ ایسا ہوتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے بچپنے میں جو پیغام دیا تھا وہی پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ابو جان آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دروازہ بند ہے، اس روم کے اندر میں ہوں اور آپ ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے، لیکن میرے ابو جان جس خدا کے لیے، جس اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، اس بند کمرے میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن وہ خدا احمد رضا کو دیکھا۔ بات اگر یہ ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے، ہم بند کمرے میں شراب نہیں پیئیں گے، ہم بند کمرے میں زنا نہیں کریں گے، ہم بند کمرے میں دشمنی نہیں کریں گے، ہم بند کمرے میں سازش نہیں کریں گے، ہم بند کمرے میں دوسرے کی زمین کو ہڑپ نہیں لیں گے۔ جب یہ ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم یہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت کا میدان بھی کامیاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہم سبوں کو ہدایت عطا فرمائے اور یہ ایمان مضبوط ہو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان مضبوط ہوا تو ہم پاپوں سے دور اور اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بولنے میں تو غلط